الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بے حد مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا، بے شک ہم نے آپ کو واضح فتح عطا فرمائی۔ لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، تاکہ اللہ آپ کے پچھلے سب خطاؤں کو معاف کر دے۔ وَيُتِمَّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ، اور آپ پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دے۔ وَيَهْدِيَكَ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا، آپ کو سیدھی راہ کے اوپر چلائے۔ وَيَنْصُرَكَ اللَّهُ نَصْرًا عَزِيزًا، آپ کی بھرپور مدد فرمائے۔ هُوَ الَّذِي أَنزَلَ السَّكِينَةَ فِي قُلُوبِ الْمُؤْمِنِينَ، وہ اللہ وہ ذات ہے جس نے سکون ایمان والوں کے دلوں میں اتارا، تاکہ ان کا ایمان اپنے ایمان کے ساتھ بڑھ جائے۔ وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اللہ بڑے علم والا ہے، بڑی حکمت والا ہے۔ لِيُدْخِلَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، تاکہ اللہ ایمان والے مردوں اور عورتوں کو جنت باغات میں داخل کرے، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، خالدین فیہا، ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے۔ ویکفر عنہم سیئاتہم، تاکہ اللہ ان کے گناہوں کو مٹا دے۔ وکان ذلک عند اللہ فوزا عظیما، اور یہ چیز اللہ کے ہاں بہت بڑی کامیابی ہے۔ وَيُعَذِّبَ الْمُنَافِقِينَ وَالْمُنَافِقَاتِ، اور تاکہ اللہ منافق نفاق اختیار کرنے والے مرد اور منافق عورتوں کو سزا دے، اور شرک کرنے والے مرد اور شرک کرنے والی عورتوں کو سزا دے۔ الظَّانِّينَ بِاللَّهِ وَالنَّسَوْءِ، جو اللہ کے بارے میں برا گمان کرتے ہیں۔ علیہم دائرۃ السوء، ان کے اوپر بری گردش ہے، بری مصیبت ہے، بری مصیبت ہے۔ وغضب اللہ علیہم، اللہ کا ان پر غضب ہوا۔ ولعنہم، اللہ نے ان کو لعنت کی۔ واعد لہم جہنم، اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کر رکھی۔ وساءت مصیرا، بہت برا ٹھکانہ ہے جہنم۔ وللہ جنود السماوات والارض، اللہ ہی کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اللہ بڑا غالب ہے، بڑا زبردست ہے، حکمت والا ہے۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ سورہ فتح 26ویں پارے کی شروع کی آیات تلاوت کی ہیں، ان کا ترجمہ کیا ہے۔ اس سورہ مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک فتح کی مبارک دی ہے۔ ہم آپ کو فتح دے رہے ہیں، اور پھر ایمان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے رفع درجات کو بیان فرمایا، ایمان والوں کے اجر کو بیان فرمایا، مشرکین اور منافقین کی سزا کو بیان فرمایا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو خوشخبریاں سنائی ہیں، تمہارے لیے بہت بڑی غنیمتیں اللہ نے رکھی ہیں اور تمہیں ملیں گی۔ پھر دوسرے رکوع مبارک میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک بیعت الرضوان، جو بہت بڑی خوشخبری ایمان والوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی، اور آخر میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے فضائل اور درجات کا بیان ہے۔ اس کے شان نزول میں لکھا ہے کہ یہ سورہ مبارکہ حضور علیہ السلام کی سفر مبارک میں، جو آپ نے عمرہ کے لیے سفر کیا، اس کے راستے میں یہ سورہ مبارکہ واپسی پر نازل ہوئی۔ کچھ حصہ مدینہ منورہ میں اور کچھ راستے میں نازل ہوا، اور پوری سورہ مبارکہ میں جو مضامین بیان کیے گئے ہیں، خلاصہ ان کا یہ ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری ذی قعدہ کے مہینہ میں
عمرہ کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، اور اس عمرے کا پس منظر یہ تھا کہ حضور نے خواب دیکھا کہ میں اور میرے صحابہ کرام بھی میرے ساتھ ہیں، ہم اللہ کے گھر بیت اللہ میں اللہ کے گھر کا عمرہ کر رہے ہیں، طواف کر رہے ہیں، اور پھر بعضوں نے ہم میں سے حلق کروائے، بعضوں نے قصر کروائے۔ یہ عمرے کے بعد جو طریقہ ہوتا ہے، آپ مدینہ منورہ میں تشریف لائے، 6 سال گزر چکے تھے، ظالموں نے مکہ مکرمہ میں آپ کو رہنے نہیں دیا، ہجرت فرمائی، تو بڑا اشتیاق تھا جانے کا اللہ کے گھر میں۔ تو خواب، نبی کا خواب سچا ہوتا ہے، اللہ کے نبی جو خواب دیکھتے ہیں، ہمارے خواب تو شیطان خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اپنے نفوس کے خیالات بھی ہو سکتے ہیں، اور بعض خواب سچے بھی ہوتے ہیں، لیکن نبی کا ہر خواب سچا ہوتا ہے، وہ اللہ کی طرف سے وہی۔ آپ نے صحابہ کرام کو یہ خواب بیان کیا کہ میں نے خواب دیکھا ہے، تو صحابہ کرام تیار ہو گئے، ہم نے جانا ہے، عمرہ کرنا ہے، اللہ کے نبی کی جو خواب ہے اس کے اندر تو کوئی کذب نہیں ہو سکتا۔ آپ نے بھی حکم فرما دیا، بہت سے صحابہ کرام اور دیہات کے رہنے والے بھی کچھ وہ بھی تیار ہو گئے، 1450، بعض روایت میں 1500 صحابہ تھے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے ہیں، اور بعض سواریاں بھی، بعض صحابہ کرام نے بھی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی سواریاں اپنے ساتھ لی تھی۔ اللہ کے گھر میں جب جاتے ہیں تو ہدی جانور اس کو کہتے ہیں، تو اونٹ لیے ہوئے تھے، سواریاں وہاں ذبح کریں گے، ذبح کرنے کے لیے راستے میں جب آپ پہنچے، عصفان مقام ہے ایک جدہ اور مکہ کے درمیان، وہاں جب تشریف لے گئے تو آپ کو بتانے والے نے بتایا کہ مشرکین مکہ کو پتہ چل گیا ہے کہ یہ آ رہے ہیں، انہوں نے یہ حلف اٹھائی ہے کہ ہم ان کو نہیں جانے دیں گے اللہ کے گھر میں ہماری اجازت کے بغیر۔ اور وہ قراء الغمیم ایک جگہ کا نام ہے، خالد بن ولید رضی اللہ عنہ بڑے جرنیل صحابی ہیں، پہلے ایمان نہیں لائے تھے اس وقت، وہ مشرکین کے ساتھ وہ بھی ایک جماعت لے کر رکاوٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تو جنگ کرنے کے لیے نہیں آئے، ہمارا مقصد تو صرف عمرہ کرنا ہے، چلے جائیں گے۔ لیکن ان کو ابھی یہ خیال نہیں ہوا کہ کتنا ہمارا نقصان ہوا ہے، ابھی بھی باز نہیں آ رہے۔ پھر آپ نے راستہ تبدیل کیا، دوسرے راستے سے آپ پہنچے جو غیر معروف راستہ تھا، دائیں طرف وہ راستہ نہیں تھا، گھاٹیوں سے بڑی مشکل کے ساتھ ایک جگہ پر پہنچے جس کو حدیبیہ کہا جاتا ہے، وہاں ایک کنواں تھا، اور آج کل شمیسہ کے نام سے لکھا ہے، اس جگہ کو پکارا جاتا ہے۔ تو وہاں آپ تشریف فرما ہوئے، آپ کی اونٹنی قصوہ اس کا نام تھا بیٹھ گئی، تو صحابہ کرام اس کو اٹھاتے رہے، خلعت القصوہ، خلعت القصوہ، یہ قصوہ اونٹنی کا نام ہے، یہ تو ضد کر گئی ہے، بعض جانور ضد کر دیتے بیٹھ جائے، فرمایا ما خلعت القصوہ وما عادتها، یہ ضد نہیں کر رہی، نہ اس کی عادت ہے، اس کو ذات نے بٹھایا ہے جس نے ہاتھی والوں کو روکا تھا، یعنی اللہ نے روکا ہے۔ فرمایا بس اب نے یہاں ٹھہرنا ہے، اللہ کا حکم ایسے ہو گیا، اونٹنی کو بٹھلا دیا گیا۔ پھر وہاں بہت سے حضور کے معجزات ظاہر ہوئے، وہاں پانی بالکل نہیں تھا، حدیبیہ کا کنواں تھا، اور اس کے اندر جتنا پانی تھا 1500 صحابہ انہوں نے ختم کر دیا۔ حضور کو کہنے لگے پانی نہیں ہے جی، یہی جو آپ کے پیالے میں ہے، آپ وضو فرما رہے تھے، اپنی انگلیاں مبارک پیالے میں داخل کی۔ صحابہ کہتے ہیں ہم نے دیکھا کہ چشمے جاری ہیں آپ کی انگلیاں مبارک، سبحان اللہ، پتھروں سے تو ویسے پانی جاری ہوتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ، پتھر پر مارتے تھے اصحاب، چشمے جاری ہو جاتے تھے، لیکن ان گوشت پوست میں اور انگلیوں سے پانی کا جاری ہونا یہ حضور کا بڑا معجزہ ہے۔ تو صحابہ کہتے ہیں ہم نے غسل کیا، پانی پیا، ختم نہیں ہو رہا، پھر پانی کم ہو گیا جی حدیبیہ کے اندر، پھر حضور علیہ السلام کو بتایا گیا جی پانی کم ہے اب، تو آپ علیہ السلام نے
فرمایا پانی تھوڑا لے کر آؤ، تھوڑا پانی لے کر آئے، آپ نے اس کے اندر اپنی لعاب مبارک داخل کی، اور ایک روایت میں وضو فرمایا، وضو کا بچا ہوا پانی فرمایا ڈالو، ڈال دیا، اور تھوڑی دیر کے بعد فرمایا نکالو، پانی نکالا تو وہ چشمہ ختم نہیں ہو رہا تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں ہم پانی کو بہا رہے تھے، ندخفق الماء دخفتن، خوب بہا رہے تھے پانی کو، ختم نہیں ہو رہا تھا، وضو کر رہے تھے، غسل کر رہے تھے۔ پوچھا گیا کتنے تھے؟ فرمایا ہم 1450 1500 تھے، لیکن اللہ کی قسم اگر ہم 1,00,000 بھی ہوتے تو پانی ختم نہ ہو۔ یہ حضور کا موقع۔ پھر کافروں نے پیغام بھیجا اور آدمی بھیجے، بدیل ابن ورقہ، عروہ بن مسعود، کہا ہم آپ کو عمرہ نہیں کرنے دیں گے، آپ چلے جائیں، ہماری اجازت کے بغیر کیوں آئے؟ آپ علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے ہیں، ہم تو عمرہ کر کے چلے جائیں گے۔ کہا نہیں، ہماری بدنامی ہے، لوگ کہیں گے کہ یہ زبردستی آ گیا، ہماری اجازت کے بغیر کیوں آئے ہو؟ بڑی ضد بازی کی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا آدمی کوئی نمائندہ بھیجنا چاہیے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے فرمایا تم چلے جاؤ۔ فرمایا نہیں، میں تو ان کے لیے بڑا سخت ہوں، وہ مجھ سے ویسے ڈرتے ہیں، اور اب زیادہ کام بگڑ نہ جائے، میرا قبیلہ بھی اتنا وہاں معزز نہیں ہے، عدی قبیلے کے تھے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے بارے میں عرض کیا کہ یہ اور ان کا قبیلہ بھی وہاں معزز ہے، اور یہ نرم مزاج بھی ہے، ان کو بھیج دو۔ سارے صحابہ نے تائید کی تو حضور نے ان کو بھیجا، انہوں نے جا کر بات کی، کہا تم عمرہ کرو، جتنے طواف کرو تمہیں اجازت ہے، لیکن آپ کے نبی کو ہم داخل نہیں ہونے دیں گے۔ کہا عثمان کی کیا طاقت ہے کہ اللہ کے نبی کے بغیر طواف کہہ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کے غلام بھی ایسے تھے، انہوں نے ان کو روک لیا۔ ادھر خبر مشہور ہوئی کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ظالموں نے شہید کر دیا ہے۔ آپ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے، فرمایا آ جاؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو۔ اور بیعت کیا تھی؟ بیعت علی الجہاد، ہم حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا قصاص لیں گے، لڑیں گے، مریں گے، ماریں گے۔ تو صحابہ کرام سب ادھر بیعت فرما رہے ہیں، اور حضور فرماتے یہ بیعت اللہ کو بڑی پیاری ہے۔ یہ ایک ہاتھ کے بارے میں فرمایا یہ میرا ہاتھ ہے، یہ میرے عثمان کا ہاتھ ہے۔ حضرت عثمان کی طرف سے خود آپ نے اپنے بیعت فرمائی، فرمایا ان کی طرف سے میں خود بیعت کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بیعت اتنی پسند آئی، جبریل کو فرمایا جاؤ میرے محبوب کو بتا دو جتنے اس بیعت میں داخل ہو گئے سب کو اللہ نے رضامندی کا سرٹیفکیٹ دے۔ لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا۔ اللہ راضی ہو گیا ایمان والوں سے جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، اور کیکر کے درخت کے نیچے۔ اللہ ان کے دلوں کو بھی جانتا ہے، اللہ نے ان کے دلوں کے اوپر اور ان کے اوپر سکون نازل فرمایا، ان کو بڑی عظیم فتح قریب کی خوشخبری بھی سنائی۔ ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ، جو آپ کے ہاتھ پر بیعت کر رہے ہیں اللہ سے بیعت کر رہے ہیں۔ ید اللہ فوق ایدیہم، اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھ کے اوپر ہے۔ سبحان اللہ، کتنی بڑی بات ہے۔ حضور فرماتے ہیں لن يدخل النار احد ممن بايعني تحت الشجرہ، ان لوگوں میں سے بیعت رضوان کرنے والے جنہوں نے میرے ہاتھ پر کیکر کے درخت کے نیچے بیٹھ کر بیعت کی ہے، کوئی بھی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور کے صحابہ کی بڑی شان ہے بھائی۔ تو انہوں نے لمبا واقعہ ہے، میں مختصراً عرض کر رہا ہوں۔ تو پھر آدمی بھیجے سہیل ابن بدہ، انہوں نے کہا ہم آپ سے صلح کرنا چاہتے ہیں۔ کہا صلح کرو۔ حضور نے فرمایا جو بھی اللہ کے گھر کی عظمت کے لیے، شاعر اللہ کی تعلیم کے لیے مجھ سے بات کریں گے میں آج مانوں گا۔ انہوں نے کہا 10 سال کے لیے جنگ بندی ہوگی، ٹھیک ہے، دوسری شرط یہ ہے
آپ کا آدمی ہمارے پاس آئے گا ہم واپس نہیں کریں گے، ہمارا آدمی آپ کے پاس آ گیا ایمان بھی لے آیا واپس کرنا پڑے۔ ٹھیک ہے، آئندہ سال آپ آئیں گے عمرہ کرنے کے لیے، کوئی جنگ ہتھیار وغیرہ باہر رکھ کے آئیں گے، ہتھیار باندھے ہوئے نہیں ہوں گے، 3 دن کے ٹھہریں گے واپس چلے جائیں گے۔ آپ نے فرمایا ٹھیک ہے۔ وہ صلح لکھی جا رہی تھی، حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ لکھنے والے، لکھو هذا ما صالح علیہ محمد الرسول اللہ و سہیل بن بدہ۔ انہوں نے کہا یہ کیا ہے؟ پہلے تو بسم اللہ پر اعتراض کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھو۔ انہوں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نہیں جانتے رحمان کیا ہے، لکھو بسمک اللہم۔ عرب کے طریقے کے مطابق وہ کہتے جاہلیت کے ہم ایسے لکھتے، انہوں نے فرمایا اسی طرح لکھو۔ پھر انہوں نے کہا ما عاہد علیہ محمد الرسول اللہ، نہیں ہم آپ کو اللہ کا رسول نہیں مانتے، محمد الرسول اللہ نہیں لکھنا، محمد ابن عبد اللہ۔ حضرت علی لکھ رہے تھے، رسول اللہ لکھ لیا، کہا مٹا دو، کلا اب ہو۔ دیکھو کبھی الامر فوق الادب ہوتا ہے، کبھی الادب فوق الامر ہوتا ہے، کبھی حکم باپ نے حکم دیا بیٹے کو پورا کرنا ہے، بھائی ادب کا تقاضا ہے، اور کبھی حکم ہو جاتا ہے لیکن ادب مانے ہوتا ہے، میں تو یہ کام نہیں کروں۔ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں رسول اللہ کا لفظ مٹاؤ گے؟ نہیں، میری طاقت ہی نہیں ہے میں رسول اللہ کا نام مٹا دوں۔ تو علماء نے لکھا ہے حضور کا معجزہ ہے، آپ لکھا نہیں کرتے تھے، اپنا نام بھی نہیں لکھ سکتے تھے، لیکن اس وقت رسول اللہ کو مٹا کر میں کہاں ہے لکھا ہوں، محمد ابن عبداللہ اپنا نام خود لکھا۔ یہ حضور کا معجزہ ہے، لکھنا بھی۔ ویسے تو آپ امی تھے، نام بھی لکھنا نہیں جانتے تھے، سبحان اللہ، اللہ نے کتنا علم آپ کو عطا فرمایا، لیکن یہ آپ کا امی ہونا بھی حضور کی بہت بڑی شان ہے۔ تو حضور نے خود اس کو مٹا کر محمد ابن عبداللہ لکھا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہمارا کوئی آدمی آپ کے پاس آ جائے واپس کرنا پڑے گا۔ یہ صلح ابھی لکھی جا رہی تھی، ابو جندل اسی کا بیٹا تھا سہیل کا، ایمان لے آیا، اس کو جکڑا ہوا تھا، کہا اللہ کا واسطہ مجھے ساتھ لے جاؤ، یہ مجھے مار رہے۔ حضور نے فرمایا یہ ایک مجھے دے دو، ابھی تو صلح مکمل نہیں گئی۔ اس نے کہا نہیں، صلح کی شرائط میں سے یہ ہے، اب یہ آ گیا ہے واپس کرنا پڑے گا۔ انہوں نے کہا خدا کا واسطہ ہے مجھے ساتھ لے جاؤ۔ حضور نے فرمایا اللہ تمہارے لیے آسانی پیدا کرے گا، وہ اس کو بھی چھوڑ دیا، اتنی شرائط۔ اور پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جب یہ شرائط سنی حضور کی خدمت میں آ گیا، یا رسول اللہ ہم حق پر نہیں ہیں، بے شک کیا ہمارے مقتول جنت میں نہیں ہیں؟ جنت میں ہیں، ان کے مقتول جہنم میں نہیں ہیں؟ جہنم میں ہیں، پھر یہ کیوں شرائط قبول کی جا رہی؟ حضور فرماتے عمر میں اللہ کا نبی ہوں، اس میں خیر ہے، اس میں خیر ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کہتے ہیں غصہ بہت تھا، بڑے جلال میں تھے، حضرت ابو بکر صدیق کیوں اتنی ذلت قبول کی جا رہی، ہم لڑیں گے۔ ابو بکر صدیق نے بھی یہی بات کی، عمر وہ اللہ کے نبی ہیں، جو کام کر رہے ہیں اللہ کی طرف سے ہے۔ صلح مکمل ہو گئی، اس کے بعد وہ صحابہ کرام واپس آ رہے تھے، انہوں نے کہا ہم اتنا سفر کر کے آئے، 300-350 کلومیٹر کا سفر، مکہ مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ، پھر پیدل سفر، کتنا مشقت کا سفر، اور پھر آدمی کو حسرت ہوتی ہے ہم واپس ایسے خالی جا رہے ہیں۔ تو پھر حضور نے فرمایا کہ اپنے سر منڈواؤ، جن کی سواریاں ہیں سواریاں وہ ہدی ہے ان کو قربان کرو، نہیں کر رہے، 3 مرتبہ حکم دیا۔ حضور کو کچھ پریشانی بھی ہوئی، میرے صحابہ یہ اتنا میرے اوپر فدا، بات کیوں نہیں مان رہے؟ حضرت ام سلمہ حضور کی بیوی ام المومنین ساتھ تھی، عورتیں بھی بڑی سمجھ رکھتی ہیں، حضور پریشانی کو ظاہر فرمایا، میں نے حکم دیا ہے تعمیل نہیں کر رہے، میں حضور میری بات مانے،
آپ ان کو کچھ نہ کہیں، ایک غم زدہ ہے اور ان کو بڑی پریشانی ہے، آپ خود چلے جائیں، اپنی قربانی کو ذبح کرو، اپنا سر منڈواؤ، پھر دیکھو۔ چلے گئے، اپنی قربانی ذبح کی، سارے صحابہ جن کے پاس قربانی تھی قربانی، حضور نے اپنا سر منڈوایا، سارے ہی منڈوا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ حضور کی اطاعت کو دیکھ کر کہتے عجیب بات تھی، سہیل کہتا ہے، عروہ بن مسعود کہتا ہے، بڑے بڑے قیصر و کسریٰ نجاشیوں کے دربار میں گئے ہیں، پر محمد جیسے جو محب ان کے عاشق ہیں ہم نے کبھی نہیں دیکھے۔ تو حضور وہاں وضو فرما رہے ہیں تو وضو کا پانی نیچے نہیں کرنے دیتے، حضور نے تھوک مبارک ڈالی ہے تو وہ بھی نیچے نہیں ڈالنے دیتے، حضور نے ریٹھ مبارک ناک مبارک سے نکالی ہے تو وہ بھی نیچے نہیں، اپنے ہاتھوں پر مر رہے ہیں۔ حضور کا اگر بال بھی نیچے گرتا ہے تو نیچے نہیں لینے جاتے، اپنے پاس لینے۔ اتنے حضور کے محبت کرنے والے تھے۔ وہ واپس جا رہے ہیں اور خالی راستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کچھ باتیں حضور سے کہی، یہ اس طرح کی جو باتیں میں نے پہلے عرض کی، تو کہنے لگے مجھے بہت اس پر صدمہ ہو رہا تھا کہ حضور کے پاس میں نے یہ باتیں کہہ دی، پھر میں نے اپنا اونٹ آگے کیا اور میں آگے آگے چلا گیا، کہیں میرے بارے میں قرآن نہ نازل ہو جائے، میں نے اتنی حضور کے سامنے گفتگو کی ہے۔ تو پھر حضور رات کا ٹائم تھا، وہ بلا کہاں ہے عمر؟ قافلہ جا رہا تھا آگے، ایک آدمی بلانے کے لیے گیا، انہوں نے کہا ہو عمر ہلاک ہو گیا، کوئی قرآن نازل ہو گیا عمر۔ تو حضور نے یہ آیات سنائی ہے، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضور نے فرمایا یہ ایسی آیات ہیں جو پوری دنیا جس پر سورج طلوع ہو رہا ہے اس سے میرے لیے بہتر۔ یہ حضرت عمر عرض کرنے آواہ فتح ہوا کہ اللہ کے نبی یہ فتح ہے، ہم تو ناکام ہو کر جا رہے ہیں۔ نہیں، فرمایا اللہ نے خوشخبری سنائی، انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ اسی جنگ بندی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے فتح مکہ عطا فرمایا 8 ہجری میں، فرمایا ہم نے آپ کو فتح دے دی ہے۔ یہ آیات نازل ہوئی لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک، کہ اللہ آپ کے پچھلے ساری خطاؤں کو معاف کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ کے نبی کی بات سنو، نبی کے گناہ نہیں ہیں، لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں جو خلاف اولا ہو جاتی ہیں، نبی اجتہاد سے کرتا ہے۔ جیسے فدیہ علماء نے فرمایا بدر کا آپ نے لے لیا، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، بعض منافقوں کو آپ نے اجازت دے دی، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی۔ عفی اللہ عنک لما اذنت لہم، حضرت عبداللہ ابن ام مکتوم کو آپ نے علیحدہ کر دیا، چیں بجبیں ہوئے، اللہ کو یہ بات پسند نہیں آئی، مشرکین کو ٹائم کیوں دیا ہے، اس میرے سچے عاشق کو کیوں دھتکار دیا، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی۔ اس طرح کی باتیں جو ہو جاتی ہیں خلاف اولا، اسی کو نبی کا ذنب کہا گیا ہے۔ خلاف اولا بات کو جو اجتہادی خطا ہو جائے، نبی کا گناہ نہیں ہے، لیکن اسی کو ذنب کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ بڑے لوگوں کا درجہ بڑا ہوتا ہے، حسنات الابرار سیئات المقربین، وہ نیک لوگوں کی نیکیاں مقربین کے گناہ بن جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ آپ کے پچھلی اور اگلی پچھلی سب خطائیں معاف کرنا چاہتے ہیں، اللہ آپ کو نعمت دینا چاہتے ہیں، آپ کو سیدھی راہ پر دکھانا چاہتے ہیں، سبحان اللہ۔ اور اللہ آپ کی بھرپور مدد فرمائیں گے، نصرن عزیزہ، بڑی قوت والی زبردست آپ کی مدد فرمائیں گے۔ هو الذی انزل السکینہ۔ صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو آپ کے لیے، اللہ آپ کو مبارک فرمائے، ہمارے لیے کیا ہے؟ اللہ نے اگلی آیات نازل فرمائی، فرمایا اللہ نے سکون نازل فرمایا ایمان والوں کے دلوں میں تاکہ ان کا ایمان بڑھ جائے اپنے ایمان کے ساتھ۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اللہ بڑے علم والا حکمت والا ہے، ایمان والے مردوں اور عورتوں کو باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ صحابہ کرام خالدین فیہا، ہمیشہ رہیں گے، اللہ ان کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے، اور یہ بڑی کامیابی ہے، اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ صحابہ کو یہ کامیابی مل گئی، اللہ نے رضامندی کے سرٹیفکیٹ دے دیے، اور تاکہ اللہ منافق مرد عورتوں کی سزا دے، مشرکین مرد عورتوں کو سزا دے جو اللہ کے بارے میں بدگمانی کرتے ہیں، برا گمان کرتے ہیں، ان کے اوپر بری مصیبت ہے، مصیبت بری گردش ہے، وغضب اللہ علیہ، بڑی سزا اللہ نے بیان فرمائی۔
بری گردش، اللہ کا غضب، تیسرا اللہ کی لعنت، چوتھا اللہ نے ان کے لیے جہنم تیار کی ہے، بہت برا ٹھکانہ ہے۔ اللہ کے لیے آسمان و زمین کے لشکر ہیں، اور اللہ بڑی طاقت والا ہے، بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، اپنی حکمت کے مطابق کام کرتا ہے۔ اللہ ہم سب کو ایمان کامل نصیب فرمائے، اپنی محبت، اپنے نبی کی محبت، نبی کے صحابہ کی محبت۔ صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے بھائی۔ اہل بیت، صحابہ کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت کو لازم ہے۔ نبی کی محبت اختیار کرو گے اللہ کی محبت آئے گی، پھر نبی کی محبت، نبی کے صحابہ کی محبت، صحابہ کی محبت کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہے بھائی۔ اہل بیت، صحابہ کی محبت، اللہ کی محبت، نبی کی محبت کو لازم ہے۔ نبی کی محبت اختیار کرو گے اللہ کی محبت آئے گی، پھر نبی کے صحابہ اور اہل بیت کی محبت اختیار کرو گے نبی کی محبت آئے گی۔ اللہ مجھے آپ کو یہی نصیب فرمائے، اسی پر ہمارا خاتمہ فرمائے، آمین یا رب العالمین۔